باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الاعلیٰ۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کیجیے جو سب سے برتر ہے۔ سبح کا کیا معنی ہے؟ اس کے بنیادی دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ عبادت کی قسم اور دوسرا یہ کہ دوڑنے کی قسم۔ امام راغب کے نزدیک سبح کا معنی کسی چیز کا پانی یا ہوا میں تیرنا اور تیزی سے گزر جانا، اور سباح یعنی طراق ہے، اور سبحان سبح سے مصدر ہے، جیسے غفرا سے غفران۔ فضا میں لاکھوں کروڑوں سیارے نہایت تیزی سے گردش کر رہے ہیں، جن میں نہ کبھی لرزش پیدا ہوتی ہے، نہ جھول اور نہ ٹکراؤ، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ان پر کنٹرول کرنے والی ہستی اپنی تقدیر اور تدبیر اور انتظام میں نہایت محکم اور ہر قسم کی بے تدبیری اور نقص سے پاک ہستی ہے۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے مدبر ہستی جو اپنی تدبیر سے کائنات کا انتظام چلا رہی ہے، وہ اس انتظام میں بلا شراکت غیر مختار کل ہو، یعنی اکیلا ہی اکیلا ہو، کیونکہ کسی بھی دوسرے کا عمل دخل اس کائنات کے انتظام میں خلل انداز ہو کر اس میں گڑبڑ پیدا کر سکتا ہے۔ لہٰذا سبحان سے مراد وہ ہستی ہے جو ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک ہو اور اکیلی ہو، اور کائنات کی تمام اشیاء پر پورا کنٹرول بھی رکھتی ہو۔ اور تسبیح کرنے سے مراد ایسی ہستی کو ان صفات کے ساتھ یاد کرنا اور یاد رکھنا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کا حصہ بنا دیا اور فرمایا، یعنی اس کو اپنے سجدوں میں رکھو۔ پھر ہدایت فرمائی کہ سجدے کی حالت میں سبحان ربی الاعلیٰ کہا کرو۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ آپ نے اس آیت کے مطابق سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ اور سورہ واقعہ کی آخری آیت فسبح باسم ربک العظیم کے مطابق رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کا حکم دیا۔ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا پھر اسے درست کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات کی سب اشیاء کو پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ اس چیز سے جو کام لینا مقصود تھا اس کے مطابق اس کی شکل اور صورت بنائی، اور شکل اور صورت کو اس طرح ٹھیک ٹھاک اور درست کیا کہ اس کے لیے اس سے بہتر شکل اور صورت ممکن ہی نہیں تھی۔ مثلا ناک کا ایک کام یہ ہے کہ اس سے دماغ کے فضلات خارج ہوتے رہیں، اور یہ مقصد ناک کو سر کے پیچھے بنانے سے بھی حاصل ہو سکتا تھا، مگر اس کے تصور سے ہی انسان کو گھن آنے لگتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ناک کو چہرے پر سامنے بنایا تاکہ چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ ہو، انسان کی ناک بہتی ہی نہ رہے، بلکہ انسان بوقت ضرورت اپنے ہاتھ سے اس کو جھاڑ سکے اور اس کی صفائی کر سکے۔ یہی صورتحال ایک جسم کے عضو کی ہے، بلکہ کائنات کی ایک چیز کے متعلق مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف خالق ہی نہیں ہے، بلکہ انتہائی درجے کا حکیم اور مدبر بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اس سے غور و فکر سے ہر چیز کو بنایا ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ سسٹمز رکھے ہیں ہر چیز کے اندر۔ نیز یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اعضاء کی تخلیق محض اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے، ورنہ مقاصد کے ساتھ ساتھ حسن اور جمال جو ہے اس کا امتزاج کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ یعنی اگر صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اعضاء کام کر رہے ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے بلکہ خوبصورتی بھی ڈالی ہے کہ وہ خوبصورت بھی لگتے ہیں کام کرتے وقت۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے اس کی تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی۔
تقدیر کا مطلب ہے اندازہ کرنا، بنانے سے پہلے کسی چیز کا مکمل نقشہ بنانا، اس کی شکل اور صورت، اس کے مقاصد وغیرہ پوری اسکیم تیار کرنا، پھر اس کے متعلق یہ طے کرنا کہ اس چیز کے لیے کس قسم کا مواد درکار ہے اور کتنی مقدار ہوگی، اور اس چیز کی کیا کیا خصوصیات ہوں گی، یعنی اس کے کیا کام ہوں گے، تاکہ جس مقصد کے لیے وہ بنائی گئی ہے اسے احسن طریقے سے انجام دے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی اس کی تقدیر بنائی ہے۔ کائنات میں آج تک جو اشیاء وجود میں آ چکی ہیں اور جو کچھ بعد میں پیدا ہوں گی، سب کچھ اللہ کی اس تقدیر یا اندازے کے مطابق ہو رہا ہے جو اس نے پہلے سے طے کر رکھا ہے۔ ہم نے جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ہم اس سے پہلے کیا کرتے ہیں، اس کی پلاننگ کرتے ہیں، پھر اس کو پیپر پہ لکھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ہر چیز کی تقدیر بنائی ہے۔ جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا، اس چیز کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے وہ کام کرنے کا طریقہ بھی ڈال دیا۔ اسی طرح کائنات کی ایک ایک چیز کو وہ راہ سمجھا دی جس کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے۔ جیسے شہد کی مکھی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم نے ان راہوں پہ چلنا ہے اور پھولوں سے لینا ہے، رس لینا ہے، اور اس کے بعد پھر جا کے اس کو شہد میں منتقل کرنا ہے۔ اللہ نے دل کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ سارے جسم میں خون پہنچائے، تو دل کی ساخت بھی ایسے ہی بنائی اور اسے یہ طریقہ بھی بتلا دیا کہ وہ کس طرح خون کو پمپ کرے گا۔ پھر کسی جاندار کے ارادے اور خواہش کے بغیر دل خود ہی یہ کام کیے جاتا ہے، یعنی دل جو ہے وہ آٹومیٹکلی کام کر رہا ہے۔ اگر ہمیں اس سے کام لینا پڑتا تو ہم تو تھک جاتے، حتیٰ کہ کسی کو یہ محفوظ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اور وہ کیا کیا کام سر انجام دے رہی ہیں۔ جب بھی ہمارے جسم میں کوئی اعضاء جو ہے وہ بیمار پڑتا ہے تو پھر ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے۔ انسان چونکہ دوسری تمام مخلوق سے ممتاز حیثیت رکھتا ہے، اس لیے اس کو دو قسم کی ہدایت دی گئی ہے، ایک اضطراری جو اس کی طبیعت سے تعلق رکھتی ہے اور اس لحاظ سے وہ دوسرے جاندار سے مختلف نہیں، اور دوسرا ہدایت اختیاری ہے جو اس کی عقل سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی دوسری قسم کی ہدایت کو جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا اور کتابیں نازل کی۔ والذی اخرج المرعی، اور جس نے چارہ پیدا کیا، فجعلہ غثاء احویٰ، پھر اسے سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ مرعی کا لغوی معنی چارہ ہے، یعنی جانوروں کی خوراک جو تازہ ہو، جیسے گھاس وغیرہ، اور اللہ ہی ہے جو زمین پر بہار اور موسم بہار لاتا ہے، پھر موسم خزاں لاتا ہے، اور اس تازہ گھاس کو اور نباتات کو اور فالتو اجزاء جو ہیں ان کو کیا بنا دیتا ہے، خس اور خاشاک بنا دیتا ہے کہ پاؤں کے نیچے وہ مسلے جاتے ہیں، پتے جیسے ہوتے ہیں۔ لہٰذا تم لوگوں کو اس دنیا کی بہار پر ہی صرف نہیں جانا چاہیے، اس پر خزاں بھی آ سکتی ہے۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ، بجز اس کے جو اللہ چاہے، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ کو بھی۔ جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتکلف وحی کے الفاظ یاد رکھنے پر زیادہ توجہ دینے لگے اور زبان سے ان الفاظ کی ادائیگی کی کوشش بھی کرتے تھے، جس سے آپ کی توجہ ہٹ جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ذمہ داری لی اور فرمایا کہ آپ سے توجہ سے سنا کریں، بعد میں وحی کے الفاظ کو آپ کی زبان سے ادا کروانا ہمارا کام ہے۔ یہ وحی کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محفوظ رہیں گے اور آپ انہیں بھولیں گے نہیں۔ ہاں، اگر اللہ چاہے تو آپ بھول بھی سکتے ہیں۔ اب اس کو بھولنے کی بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے
اور قرات کے دوران ایک آیت چھوڑ گئے۔ نماز کے بعد سید ابی بن کعب نے پوچھا کیا یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں بھول گیا تھا۔ اور دوسری صورت وہی ہے جس کا اس حدیث میں بھی ذکر موجود ہے، یعنی کوئی آیت ہی منسوخ کر دی جائے، منسوخ یعنی ختم کر دی جائے، یا کوئی حکم ہی ختم کر دیا جائے۔ یہاں بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو آیت اللہ نے نازل کر دی ہیں پھر ان کو منسوخ کرنے اور بھلا دینے کا کیا معنی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں بعض آیات اور احکام ایک مخصوص مدت کے لیے نازل ہوئے، بعد میں ان کا باقی رکھنا ضروری نہ رہا۔ اب یہ قابل ذکر ہے کہ کوئی آیت جو ہے وہ کیسے منسوخ کی جاتی تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے دور کرتے تھے، یعنی ان کے ساتھ پڑھتے تھے قرآن، تو وہ آیت یا جو آیت منسوخ ہونی ہوتی تھی اس کے کچھ الفاظ جو تھے وہ آپ کو بھلا دیے جاتے تھے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آسان طریقے پر چلنے کی سہولت دیں گے۔ اس آیت کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، مثلاً یہ کہ آپ کو بلا تکلف سہولت کے ساتھ قرآن یاد رہے گا۔ دوسرا یہ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان اور شریعت پر چلائیں گے، آسان شریعت پر چلائیں گے۔ تیسرا یہ کہ شریعت کے احکام پر عمل پیرا ہونا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان بنا دیں گے۔ چوتھا یہ کہ اسلام کے راستے سے ہم تمام رکاوٹوں کو دور کر دیں گے اور کامیابی کے لیے کی جو راہ ہے اس کو آسان کر دیں گے۔ پانچواں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بس اتنی ہی ہے کہ آپ لوگوں کو پیغام پہنچا دیں، اس سے آگے کسی مشکل میں پڑنا یا جبراً لوگوں کو اسلام کی طرف لانا آپ کی ذمہ داری نہیں۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، بس آپ نصیحت کیجیے اگر نصیحت نفع دے۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ کی نصیحت سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو ایسے لوگوں کو بار بار نصیحت کرتے رہیے، اور جو لوگ نصیحت سے الٹا اثر لیں، یعنی وہ مذاق اڑانے لگیں یا مخالفت پر اتر آئیں اور لڑائیاں کرنے لگیں، تو ایسے لوگوں کو نصیحت کرنے سے پھر بچنا چاہیے۔ واضح رہے کہ دعوت و تبلیغ اور چیز ہے اور نصیحت کرنا اور چیز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کا پیغام سب لوگوں تک پہنچا دیں، خواہ وہ اسے قبول کریں یا وہ برا مانیں۔ یہ جو ہے وہ دعوت اور تبلیغ ہے، لیکن نصیحت جو ہے صرف ان کے لیے ہے جو نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں، سب کے لیے نہیں ہے۔ ہر ایک کا دل اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ نصیحت قبول کر لے، بلکہ صرف اس کے لیے ہے جس کے دل میں کچھ اللہ کا ڈر ہو، یا جو ڈرتا ہی نہیں اس کے لیے واعظ و نصیحت کرنے کا کیا فائدہ، اب اپنا ٹائم ہی ویسٹ کریں گے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ تو نصیحت قبول کر لے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور جو بدبخت ہے وہ اس سے پرے ہی رہے گا۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ، اور بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر اس میں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ آخرت کی زندگی میں انسان مر تو سکے گا نہیں، اور جو زندگی ہوگی وہ عذاب کی وجہ سے موت سے بھی بری ہوگی۔ ایسی زندگی پر وہ خود بھی موت کو ترجیح دیتا، مگر موت نام کی وہاں کوئی چیز ہی نہیں ہوگی۔ قد افلح من تزکیٰ، فلاح پا گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی، یعنی جس نے اپنے آپ کو کفر اور شرک سے اور اخلاقی برائی سے پاک کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہاں بعض لوگوں نے تزکیٰ سے مراد زکوٰۃ اور صدقہ اور فطر بھی لی ہے، جو کہ ہم عید کے موقع پر دیتے ہیں۔ اگر اس آیت کو اس کے عام مفہوم میں لیا جائے تو زیادہ مناسب ہے، یعنی جو شخص اپنے نفس کو پاک کر لے، بنا لے، پھر اللہ کو زبان سے بھی یاد کرتا رہے اور دل میں بھی یاد رکھے، پھر اس کی تائید کے طور پر نمازیں بھی ادا کرتا رہے، تو سمجھ لو کہ اس کی زندگی سنور گئی اور کامیاب ہو گئی۔ یہاں کامیابی سے مراد آخرت کی کامیابی ہے، اور اس دنیا میں اس کی کامیاب زندگی کا جو انحصار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے، کیونکہ جزا تو انسان کو آخرت میں ہی ملے گی، اس دنیا میں اس کو جزا نہیں مل سکتی۔
وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے پروردگار کا نام یاد کیا پھر نماز ادا کی۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ انسان کا اصل مرض جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کرتا ہے، حالانکہ آخرت جو ہے وہ دنیا سے بہتر ہے۔ ایک تو وہاں کی نعمتیں اس دنیا کی نعمتوں سے بہتر ہیں بہت، اور دوسرا وہاں کی نعمتیں نا ختم ہونے والی ہیں اور لازوال ہیں، جبکہ دنیا کی نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی بات پہلے صحیفوں میں کہی گئی تھی۔ کون سے صحیفے؟ جو حضرت ابراہیم کو عطا کیے گئے تھے، حضرت موسیٰ کو تورات سے پہلے عطا ہوئے تھے، ان میں بھی یہی والے مضمون تھے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔